السلام علیکم میرے بچوں، میری بچیوں، انشاءاللہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ کافی ٹائم ہو گیا میں آپ سے بات نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بہت سخت بیمار، اور پھر جو مسئلے ہیں وہ ہر وقت اس لیے مجھے دہرانے پڑتے ہیں کہ میں بہت تنگ آ گئی ہوں۔ لائٹ نہیں ہوتی، آکسیجن کا مسئلہ ہے، ظاہری لائٹ نہیں ہوگی، مشین بند، پھر سلنڈر لے کے جاؤ، 1 میل سے بھروا کے لے کے آؤ، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر بھروانے کے لیے جب دو تو وہ کہتے ہیں جی بجلی نہیں ہے تو ہم کہاں سے بھر کے دیں۔ تو یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ کبھی دیر ہو جائے تو بس پھر میں مرنے کی حالت میں ہو جاتی ہوں۔ میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ پھر میرے پوتے وہ آ کے کبھی کمر ملتے ہیں، کبھی زور دیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ سانس نکل رہا ہے، دادی کا مر رہی ہے، اور وہ کیا کر سکتے ہیں، اور تو کوئی ان کے پاس میں جتنی دیر میں وہ سلنڈر واپس آ کے پہنچتا ہے، حالانکہ 2 رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ جو بھرنے والے اگر ان کے پاس بھی سہولت نہیں ہے تو وہ کیسے بھریں گے۔ یہ ہے زندگی، اللہ معاف کرے۔ اور میں اکثر سوچتی ہوں، میں آپ لوگوں سے اسی لیے بات کرنا چاہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو سہولتیں دے رکھی ہیں ان پہ اس کا بہت شکر ادا کرو، کیونکہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ ہم ساری زندگی ناشکری کرتے رہے ہیں، اور اس ناشکری میں ہم اللہ کی بخشی ہوئی تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں کہ اس نے ہم پہ اپنا کیا کیا فضل کیا، اور ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا کچھ کیا، اور آج وہ امت کیا لوٹا رہی ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ پھر ہم ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود بڑے فخر سے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم بخشے جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیسے؟ کس لیے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے جنت میں جائیں گے؟ اللہ کا حکم نہ مان کے جنت میں جائیں گے؟ ہمارا کوئی کام تھوڑا سا خراب ہو جائے تو ہم ایک شور مچا دیتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ پھر نعوذ باللہ ہم یہ بھی فریاد کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کرنا، کیوں ہم نے کوئی اللہ سے حق لینا؟ اللہ کی ہم بات نہ مانیں، اور اللہ کی بات نہ ماننے کا بھی ایک میرے بچوں مقصد ہے۔ اور آج میں بڑی مشکل سے آپ لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہو گئی ہوں، ہو نہیں سکتی تھی میں آج، کہ انسان یہ زندگی جو آپ کو پتہ ہے ہمارے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، کوئی کسی وقت، اور آپ اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہو بڑے بڑے شاہین جوان گرتے ہیں اور ختم۔ تو یہ بھی کسی کے پاس گارنٹی نہیں کہ بچہ مرنا ہے، جوان مرنا ہے، بوڑھا مرنا ہے، مرنا سب نے مرنا ہے، سب کو کل نفس ذائقۃ الموت، جس نے سانس لیا اس کو موت آئے گی، لیکن ہم صرف موت کو بھول جاتے ہیں، اور اس زندگی کی جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس میں کھو جاتے ہیں۔ کہاں یاد پھر جس آخری وقت آتا ہے جس موت کے فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب آؤ کہ ہم تمہاری جان نکالیں، اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت نہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، نہ ہم اپنے کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ کے کلام پہ چلو، اور اس میں بھی ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں یہ بھی تو نہیں پتہ نا کہ کلام اللہ ہمیں کہتا کیا ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ میرے خیال میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جن کو اللہ نے توفیق دیا پڑھنے کی، سارے تو نہیں پڑھتے، تو ان کو بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اگر الحمد شریف کا پتہ ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے یا کل شریف کا آتا ہے، تو اور باقی چیزوں کا نہیں آتا ہوگا، تو پھر کیا فائدہ؟ پورا قرآن کیسے ہے؟ تو جب آپ دیکھیں بڑے بڑے حافظ ہوں گے اور ان سے غلط کام ہو جائیں گے، کیوں ہو جائیں گے؟ کہ ان کو تو مطلب تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو قرآن حفظ کر لیا، بس حفظ کر لیا، آپ بھی کر لیں، میں بھی کر لوں گی۔ تو یہ تو ایک مخول ہے۔ ہاں، قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے آپ وہ پڑھیں، اس کا مطلب سمجھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ دیکھیں عربی جو لوگ ہیں تو جس وقت وہ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں تو ہزاروں کی طرح روتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم بیچارے پڑھ پڑھ کے ہماری بیخ نکل جاتی ہے، اتنے سپارے پڑھ لیے، اتنے قرآن ختم کر لیے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ تو اللہ جب بار بار کہتے ہیں قرآن کو سمجھ کے پڑھو،
قرآن ہر بندہ اپنی زبان میں پڑھے. آپ کی زبان فارسی ہے، اب میں جو بول رہی ہوں آپ کو کیا پتہ لگے گا؟ آپ کی زبان پشتو ہے، میں عربی بول رہی ہوں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ اس لیے میرے بچوں، میری درخواست ہے آپ سے، عربی میں بے شک پڑھے ہو لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھو، کیونکہ جب تک آپ سمجھو گے نہیں تو آپ کے دل پہ اللہ کا خوف طاری نہیں ہوگا. آپ اللہ کی جو اللہ سمجھا رہے ہم نہیں سمجھ سکیں گے. جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں وہ کیوں منسوخ ہو گئیں؟ اس لیے کہ ان کی تعلیم بدل دی گئی. آدھا اللہ کا کلام ہے، آدھا اس میں جھوٹ شامل کر دیا گیا. لیکن قرآن ایک معجزہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا قیامت تک. اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. اور جو خدا نخواستہ جو ایسا کرتے ہیں تو ان کا منہ کالا ہی ہوتا ہے. کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں آتا، لیکن یہ بدلا نہیں جا سکتا. اور اللہ نے ہر زمانے میں، کیونکہ جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہر زمانے میں قرآن کے لیے اللہ ایسا جیسے کوئی بڑا عالم آ گیا، اس نے صحیح قرآن کی تشریح کی. اسی طرح جیسے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، ذاکر نائک کو دیکھ لیں، اس نے، یہ کمپیوٹر کا دور ہے، آپ سب کو پتہ ہے، اس نے اس میں بتایا کہ قرآن پورا کمپیوٹر ہے. ہم لوگوں کو کیا پتہ؟ سب سے بڑی صورت جو 3.25 سپاروں میں سورۃ بقرہ، وہ اور سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر، وہ کتنی چھوٹی صورت ہے. ان کا کمپیوٹر کے حساب سے ایک ہی نمبر آتا ہے. اب آپ اندازہ کریں یہ بندہ کوئی ایسے کر سکتا ہے؟ لیکن یہ تو اس کے پاس علم ہے، اس نے یہ سب کچھ کیا ہے ذاکر نائک نے. پھر اس نے بتایا کہ یعنی وہ بڑی اور چھوٹی صورت کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. پھر قرآن میں ایک صورت ہے سورۃ توبہ، اس میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، باقی سب صورتوں میں ہے. تو پھر ایک اور صورت ہے جس کے درمیان میں 2 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ یہ نظام پھر گڑبڑ ہو سکتا تھا. تو اللہ ٹھیک ہے، وہ صورت غصے اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل ہوئی، لیکن یہ اللہ کے سارے نظام ہیں. اور یہ جب اللہ ایک چیز کرتا ہے، بناتا ہے، بھیجتا ہے ہمارے لیے، ہم اس کو نہیں سمجھتے. اور جن لوگوں کو مطلب بھی پتہ ہے تو وہ اس کو بھی کھیل تماشا سمجھتے ہیں. اور میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے، اور پہلے جس طرح ہمارے پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جن کو اللہ نے اس دنیا میں سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور انہوں نے ہمارے لیے کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی. تو وہ کہتے ہیں یعنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کرنے کے، ان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ برحق ہے، سچ ہے، اور وہ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے، ہماری اچھائی کے لیے. کہتے ہیں حضرت عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے دے دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ جب شب معراج پہ گئے تھے اللہ سے ملنے، تو اس وقت کی کوئی ایک بات مجھے بتا دیں، یہ بات آپ غور سے سنیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں بتا دوں گا ایک بات. تو پھر اس نے کہا کہ اگر یہی بات میں کل پوچھ لوں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا. تو پھر وہ گئی اپنے باپ ابو بکر صدیق کے پاس گئی اور اس کو کہا کہ اس طرح پیغمبر خدا مجھ سے خوش ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جو بھی تم مجھ سے پوچھو گی میں تمہیں بتا دوں گا کوئی بات. تو میں ان سے کیا پوچھوں؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم جا کے ان سے پوچھو کہ جب شب معراج پہ آپ گئے تھے تو اللہ سے کیا بات ہوئی تھی، ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں، ایک بات کو ان سے پوچھو. تو وہ گئی تو انہوں نے جا کے آپ سے پوچھا کہ اس طرح یہ بات ہے کہ جب آپ شب معراج پہ گئے تھے تو کیا بات ہوئی تھی، اللہ سے ایک بات بتا دیں ان میں سے. تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ کسی کا دل نہ توڑو، اللہ نے کہا ہے کہ دل جوڑو، تو جو دل جوڑے گا اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، وہ بے حساب جنت میں چلا جائے گا. جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا، سنو ذرا غور سے، جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا، بے حساب جنت میں چلا جائے گا. تو جب اس نے آ کے اپنے باپ کو یہ بات بتائی
تو وہ یہ سن کے اس طرح روئے، چیخیں مار مار کے روئے. تو بیوی عائشہ گھبرا گئی کہ میں نے تو بڑی اچھی بات بتائی تھی، پھر میرا باپ کیوں اس طرح رو رہا ہے. تو پھر جب اس نے کہا کہ ابا ایسی کیا بات ہے کہ آپ رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا سوچو کہ اگر کسی کا دل جوڑنے میں جنت ہی جنت ہے، تو یہ سوچو کہ کسی کے دل توڑنے میں کیا ہے، اور کتنا بڑا عذاب ہے، اور کتنی جہنمیں ہمارے لیے تیار ہیں. اور ہم تو دن میں 20 لوگوں کے دل توڑتے ہیں، اس کا تو ہمیں احساس نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں، ہم غلط راستے پہ ہیں. بس اللہ ہمیں ہدایت دے. اس اگر ایک نقطے کو آپ یاد رکھیں نا، آپ کہیں گے قرآن، ترجمہ، تفسیر، یہ سب باتیں ہم کیسے ہیں، تو صرف ایک یہ لفظ سمجھ لیں، اپنے دل میں رکھ لیں. ہاں اس بات کو تو آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے، کافر بھی مانتے ہیں کہ جانا ہے، تو پھر تو کہ یہ ہم کسی کا دل نہ توڑیں. لیکن ہمیں یہ بات لگتی نہیں ہے. چاہے ہمارا کوئی چلے ملازم بھی ہے، اس نے غلط کام کیا تو ہم 10-20 باتیں اس کو سنا دیتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کیونکہ ہمارے دل میں تو ہوتا ہے ہمارا ملازم ہے، اس نے ہمارا کام غلط کیا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی بے عزتی کریں. جبکہ اللہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. تو آپ سوچیں. اور دل جوڑنے کا یہ کہ اگر کوئی دکھی ہے کسی کو، تو آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہے، نیکی کی ہے، اس کے کام آئے ہیں، صرف اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کہ ہم کسی کو کھانا دے رہے ہیں تو اپنی ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھیں جی. اللہ تو جس کے لیے کرے وہ تو دیکھ رہا ہے. تو لوگوں کو دکھانے، لوگوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کے سامنے اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ کہیں گے اچھا یا برا کچھ نہیں، صرف اللہ کی خاطر کریں جو بھی کرنا چاہتے ہیں، جو عمل، اور اس سے ڈر کے کریں. اور یہ سوچ لیں کہ ہم نے آج جانا اللہ کے پاس ہے، اور اگر اللہ ہم سے ناراض رہا تو پھر ہمارا کچھ نہیں بننے والا، اور ہم اسی طرح خجل خوار ہوتے رہیں گے. تو میرے بچوں، میں واقعی میں میری طبیعت بڑی خراب تھی، لیکن آج جمعہ کا مبارک دن ہے، اور بس میرے خیال مجھے آیا کیا پتہ ہر دن میں ڈاؤن ہی ڈاؤن ہو رہا ہے. تو میں نے کہا چلو میں اپنے بچوں کو یہ ایک چھوٹی سی بات بتا دیتی ہوں کہ کوشش آپ کریں کہ آپ کے ہاتھوں کسی کا دل نہ ٹوٹے. کوشش یہ کریں، اور آپ کا دل جوڑنے کی کوشش کریں. اگر ایک کا بھی آپ نے دل جوڑ دیا، اس کو اطمینان، اس کو سکون ہو گیا. یہ کیونکہ جو دکھی ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی مر جاتا ہے، کسی کو حادثہ پیش آ جاتا ہے، ہزاروں دنیا میں باتیں لگی ہوئی ہیں. تو آپ اس کے بڑے، یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے، دکھاوا کرنے والا منافق ہے، وہ منافق کی جگہ جہنم ہے. یہ بھی آپ سن لیں. دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام نہ کریں کہ اللہ نفرت کرتا ہے دکھاوے سے. تو آپ اللہ سے ڈر کے یہ کام کریں. بس میں آپ سے باتیں کرنا چاہ رہی تھی. پہلے میں نے کہا تھا میں روز ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی، کیونکہ بہت سارے پیغمبر ہیں جن کے واقعات رہتے ہیں، لیکن بس میری ایسے حالات ہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکتی. اللہ ہی صحیح کرے تو کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمارے لیے، مطلب ان کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا نا جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. آپ اور ہم جیسے انسان تھے، تو ان میں وہ اللہ سے ڈرتے نہیں تھے. جو مسلمان ہو گئے وہ تو ٹھیک ہے، وہ اذیتیں بھی برداشت کرتے سب کچھ، لیکن جو انہی کے بیچ میں تھے وہ سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھتے تھے. لیکن وہ کہتے تھے ہم تمہارے ایک خدا کو کیسے مانے؟ ایک خدا کیا ہے؟ ہمارے تو بہت سارے خدا ہیں، یہ بت جو پڑے ہمارے خدا ہیں، تو ہم ان کو چھوڑ کے، تو یہ دیکھو ایک ہماری بیماری کا خدا ہے، ایک ہمارے کسی مراد کا ہے، بت بنا کے رکھے ہوئے تھے. تو تم کسی ایک خدا کے کیسے کہتے ہو کہ ایک خدا کو مان؟ خدا ایک ہی ہے. اگر دو خدا ہوتے تو ایک تو سورج کہتا رات کو نکلے تو دوسرا کہتا چاند دن کو نکلے. اللہ صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جو بھی آپ نے مانگنا ہے اللہ سے مانگیں. اگر کوئی آپ کی ہیلپ کرتا ہے، آپ کے کام آتا ہے، تو یقین کریں وہ اللہ ہی ہے. ہاں وہ اپنے بندوں کو
وسیلہ آپ کے لیے بنا دیتا ہے، لیکن آپ کا ایمان پختہ صرف اللہ پہ ہونا چاہیے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آپ کسی کو فائدہ دیتے ہیں تو اللہ کی خاطر کریں اور نقصان دینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ نقصان جب دیتے ہیں نا آپ، تو آپ نہ سمجھیں کہ آپ بچ جائیں گے، وہ آپ کو واپس ملے گا اسی دنیا میں بھی، اور اس دنیا میں تو آپ کے لیے کارخانے کھلے ہوں گے پھر جو کچھ آپ بھیج رہے ہیں برائی۔ تو میرے بچے، بس میں نے آپ سے یہ چند باتیں کر لی ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں ٹھیک ہوئی تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو پیغمبروں کی باقی جو پیغمبر رہ گئے ہیں ان کے واقعات بیان کروں گی، لیکن اس وقت بس پتہ نہیں میرے دل میں آیا، میں نے کہ چلو اتنے دنوں سے میں منظر سے غائب ہوں، اپنے بچوں سے میں بات کر لوں۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ ہر بلا سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔